احرام کی حالت ہو اور طواف کے پھیرے ہو، زمزم بھی پلائے گا، زمزم بھی پلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اب آئیے آپ کے سامنے مسلمانوں کے حالات بھی رکھتا چلوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے عالم دین کو دیکھا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے ایسے عالم دین کی باتیں سنی ہیں کہ جس کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد سے نکالا گیا۔ بتاؤ یہ بھی کوئی ریزن ہوا مسجد سے نکالنے کا؟ اور یہی حالات اگر مسلمانوں کے رہے تو لوگوں کو دین کیسے ملے؟ میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ تک بھی نہیں آتا نا، وہ علماء کرام کو جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کوئی کسی عالم دین کو مسجد سے نکالتا ہے؟ ہم نے تو ایک دو کے بارے میں سنا ہے، نہ جانے اس ملک بھر میں کتنے لوگوں کو ان کی مسجدوں سے نکالا گیا ہو۔ اس طرح کے حالات اگر ہماری زندگیوں میں رہے، اس طرح کے طریقے، اس طرح کے رویے اگر ہم مسلمانوں کے رہے، بتاؤ غیروں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس محترم و مکرم دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد آج کا ہمارا ویڈیو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے۔ مختصر وقت میں اہم جانکاریاں آپ حضرات کو دیتا چلوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اس وجہ سے بھی حضرت عثمان بن عفان کی کنیت ابو عبداللہ کہلاتی ہے۔ اور دوسری لڑکی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان بن عفان کو دی ہے، ان کا نام ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل، آپ رضی اللہ عنہ اتنے سخی ہے کہ جس کے تعلق سے اسلام میں آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کا کام جب جاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اس زمین کا ٹکڑا خرید کر دے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا 25,000 درہم دے کر، اور اس زمین کے ٹکڑے کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اس صحابی کے شان کے لیے، اس صحابی کے مرتبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہی کافی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عثمان سے بغض و عداوت رکھے وہ اللہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے، جو عثمان سے نفرت کرے وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے، جو عثمان سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہے، یہ حدیث ترمذی میں نقل کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک منافق جو رئیس المنافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی بھی جنازے کی نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، لیکن اس شخص کی جنازے کی نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو لایا گیا ہے، یہ شخص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت رکھتا تھا، تو اس لیے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں۔ تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عثمان بن عفان کی محبت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محبت کیا کرتے تھے عثمان بن عفان سے، وہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جو عثمان سے محبت رکھتا ہے اللہ کے نبی اس سے محبت رکھتے ہیں، خود اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو عثمان سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے۔
اور یہ صحابی اتنے عظیم الشان تھے کہ جن کو میں نے شروع میں بتا دیا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحب اور اپنی زندگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 2400 غلاموں کو آزاد کیا۔ ان کا سب سے بہترین عمل یہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے، اور انہوں نے 2400 غلاموں کو آزاد کیا۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے ایک دوسرے مسلمان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ان کا یہ عمل تھا کہ یہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عثمان جیسا سخی بنا، اور انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہا۔ جنگ بدر کا معاملہ تھا، تب ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، اس لیے انہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العزت جتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان سے کہ مال غنیمت میں عثمان کا ایک حصہ نکالا گیا۔ یہ جنگ میں نہیں آئے، لیکن اللہ کی محبت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی کہ انہوں نے عثمان بن عفان کا مال غنیمت میں سے ایک الگ سا حصہ نکالا۔ جنگ بدر میں جب جنگ تبوک کے تعلق سے اعلان کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو اس صحابی نے جس قدر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کیا، اللہ کی قسم آج سے پہلے کسی نے اتنا مال پیش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے تعلق سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین کے سامنے باتیں پیش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنا ہاتھ اونچا کیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے طور سے 100 اونٹوں کو پیش کرتا ہوں۔ حضور نے دوبارہ اعلان کیا تو اس صحابی نے کہا کہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تو اس صحابی نے، اس مرد مجاہد نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، حضور میں اب اللہ کے راستے میں 300 اونٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت میرے قوم کے امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ شاعر کہتا ہے، وہ شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ دیکھا ہے میں نے کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، گندم مگر امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں میں مر گئی۔ اللہ میرے قوم کے امیروں کے دلوں میں جذبہ عثمانی پیدا کرے کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے قوم کے غریبوں کی خدمت کرے اور اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے مالوں کو پیش کرے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا کہ حضور میں آپ کی بات پر 300 اونٹ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، 300 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تاریخی جملہ کہا جو آپ تمام حضرات کو سننا چاہیے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان یہ عمل تیرا کافی ہے کہ اس کے بعد چاہے تو کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ عمل تیری زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنے سخی تھے، شروع میں نے بتایا 25,000 درہم دے کر انہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی۔ ان کا سب سے بہترین عمل تھا کہ یہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2400 غلاموں کو آزاد کیا، اور یہ معاملہ کہ انہوں نے 300 اونٹوں کو جو عربی اونٹ تھے سرخوں، ان کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار اور راضی ہو۔ اور یہی موائی آپ کے سامنے مسلمانوں کے حالات بھی رکھتا چلوں۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے ایسے عالم دین کو دیکھا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے ایسے عالم دین کی باتیں سنی ہیں کہ جس کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد سے نکالا گیا۔ بتاؤ یہ بھی کوئی ریزن ہوا مسجد سے نکالنے کا؟ اور یہی حالات اگر مسلمانوں کے رہے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے؟ میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ تک بھی نہیں آتا نا، وہ علماء کرام کو جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کوئی کسی عالم دین کو مسجد سے نکالتا ہے؟ ہم نے تو 1-2 کے بارے میں سنا ہے، نہ جانے اس ملک بھر میں کتنے لوگوں کو ان کی مسجدوں سے نکالا گیا ہو۔ اس طرح کے حالات اگر ہماری زندگیوں میں رہے، اس طرح کے طریقے، اس طرح کے رویے اگر ہم مسلمانوں کے رہے، بتاؤ غیروں کو دین کہاں سے ملے گا؟ ہم جس امن کے لیے ہر گلی محلے میں اور ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے، وہ امن کہاں سے ملے گا؟ وہ چین و سکون کہاں سے ملے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے، جب اللہ رب العزت کے دین پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے؟ بتلاؤ ہمیں چین و سکون کہاں سے ملے گا؟
آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے دلوں میں اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ